اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میرے بھائیوں۔ آج کے دور میں سب لوگ ہر کوئی بات جلدی سے جلدی جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بجائے آن لائن جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے بھی سوچا کہ آن لائن جا کر ہی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جو ضروری ہیں ہم سب کے لیے جاننا۔ اس لیے میں نے چند اسلامی جانکاریاں آپ لوگوں تک، خاص طور پر اپنی بہنوں تک، بھائیوں کو بھی جاننا ہے، یہ پہنچانے کے لیے اس چینل کا انتخاب کیا جس کا نام بہشتی زیور رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلیں، ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی آپ سب سے کہ ہماری جو یہ عادت بن گئی ہے بات بات پر قسم کھانے کی بلا ضرورت، ہمیں اس عادت کو انشاءاللہ بھلانا ہوگا، کیونکہ اس میں ہماری بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں جس سے ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور شرک میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بات کرتے کرتے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ کیسے شرک ہے۔ بلا ضرورت بات بات پر قسم کھانا بری بات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی بے تعظیمی اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے سچی بات پر بھی قسم نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمیں یقین دلانے کے لیے قسم کھانا پڑتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بات پہ یقین دلانے کے لیے قسمیں کھائیں۔ ہاں، کبھی انسان کو زندگی میں قسم کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس وقت انتہائی کوئی مجبوری ہوگی، جب یہی ایک راستہ بچ جائے کہ ہمیں بس قسم ہی اس بات سے نکال سکتی ہیں، تو اس وقت اللہ جانتا ہے کہ اس کی مجبوری کیا ہے۔ ورنہ اللہ کی قسم کے سوا اور کسی کی قسم کھانا شرک ہے۔ جیسے ہم کسی عزیز و اقارب، کسی بچے، رشتہ دار، ماں باپ کی قسمیں کھاتے رہتے ہیں، یہی ہمارا سب سے بڑا گناہ ہے، یہ شرک ہے۔ اگر ہم بولیں بچے کی قسم میں نے نہیں کیا، یا اسی طرح کوئی اور بات ہو، اس کا مطلب کہ میرا بچہ جانتا ہے، قسم کا مطلب کہ ہاں یہ فلاں بندہ جانتا ہے اس بات کو، جبکہ علم غیب صرف اللہ کو ہے۔ اس طرح سے یہ اللہ کو شریک ٹھہرانا ہوا۔ اگر کبھی غلطی سے بھی اس طرح کی قسم منہ سے نکلے تو فوراً ہی توبہ کر لینا چاہیے۔ اس کا انتظار بھی نہ کریں کہ اب کھا بھی لیا، بھول بھی گئے، چلتے پھرتے رہیں۔ یہ جمع ہوتے جاتے ہیں ہمارے نام اعمال میں، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ہماری عادت ہے۔ ہم کہیں جاتے ہیں، چاہے گھر میں کہیں مہمان بن کے جائے یا اپنے ہی گھر میں ایسی بات کریں، کوئی کھانے کی چیز پر نہ کھانے کی قسم کھاتے ہیں اور اس کو اپنے اوپر حرام بھی کر دیتے ہیں۔ نہیں، قسم کھا کر کہتے نہیں کھائیں گے، اور یہ اگر کھائیں تو یہ ہم پر حرام ہے۔ ہمارے کہنے سے تو یہ چیز حرام نہیں ہو جائے گی، حلال چیز، مگر اگر اس کے باوجود بھی کھا لیتے ہیں، اگر کھایا تو کفارہ دینا پڑے گا۔ ہاں، اگر کوئی دوسرا قسم دلائے تو اس کے قسم دلانے سے قسم نہیں ہوتی ہے، اس کی خلاف کرنا درست ہے۔ اسی طرح قرآن کی قسم کھا کر کوئی بات کہیں تو قسم ہو گئی، اور اگر کلام الہی یا کلام مجید کو ہاتھ میں لے کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہیں لیکن قسم نہیں کھائیں تو قسم نہیں ہو گئی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اب قرآن کا غلط استعمال کریں گے، ہاتھ رکھ کے کچھ بھی بول دیں گے، جان بوجھ کر کہیں گے تو وہ بھی تو گناہ ہے۔ اور قرآن اس لیے نہیں ہے، قرآن کا بار کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے، اس سے بھی پرہیز کریں۔ اس لیے
اگر ہم اللہ کے قسم کے ساتھ انشاءاللہ کا لفظ کہہ دیں، شامل کر دیں، جیسے خدا کی قسم فلانا کام انشاءاللہ نہ کروں گی، تو قسم نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں اللہ کی مرضی، اللہ کا منشا شامل ہم نے کر دیا کہ انشاءاللہ، یعنی جب اللہ چاہے گا تب میں یہ نہیں کروں گی۔ ایسے بھی ہوتا ہے جب مجبور ہو تو مگر ضرورت نہیں ہے، جب تک کہ سخت سے سخت ضرورت آن نہ پڑے۔ اور اب آخر میں ایک اہم بات، جو بات ہو چکی ہے اس پر جھوٹی قسم کھانا بڑا گناہ ہے۔ جیسے ہم نے کوئی بات کی ہو یا کوئی کام ایسا کیا ہو، پھر ہم قسم کھا کر کہیں کہ ہم نے نہیں کیا، یا کسی میں عیب جوئی کرنی ہو تو قسم کھا کے کہیں کہ ہاں اس وہ عیب دار ہے، مگر وہ سچا نہیں ہوگا، وہ بہتان ہوگا۔ اس طرح کوئی کہے کہ ہاں میں نے نماز پڑھی ہے، مگر اس نے نہیں پڑھی، پوچھنے پر گھر میں پوچھا کسی نے تو کہا، قسم کھا کر کہیں کہ ہاں میں نے پڑھ لی۔ یا ہمارے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا، کوئی چیز ٹوٹ گئی، تو پوچھے جانے پر قسم کھا کر کہیں کہ نہیں میں نے نہیں توڑا۔ اس کو اتنا معمولی مت سمجھیے، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کی کوئی حد نہیں، بس دن رات توبہ استغفار کر کے اپنا ایک گناہ اللہ کی بارگاہ میں معاف کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور اس میں کوئی بھی چارہ ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے سوائے اللہ کو منانے کے، گر گڑا کر دن رات معافی مانگنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ خود کو بچائیں ایسے گناہوں سے۔ لگتا ہے چلتے پھرتے یہ گناہ ہمیں بہت ہی آسان اور معمولی لگتے ہیں، اور گناہ بھی نہیں محسوس ہوتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ اس باریکی کو سمجھیں، اور خدا کے لیے گھر میں اگر ایسی بات ہو، آپ پر فرض بنتا ہے جب آپ نے یہ جان لیا، جس کو پتہ نہیں ہے، جس جو جانتا ہے اس کو بھی کہنا چاہے آگے، جس نے چاہے میرے ذریعے جان لیا یا کسی اور کے ذریعے جان لیا، گھر میں باہر جہاں بھی اس طرح کی بات محسوس ہو، پہلے تو خود بھی پرہیز کرے، انشاءاللہ ہمیں توفیق دے اللہ، مجھے بھی توفیق دے اس میں عمل کرنے کی، اور آپ کو بھی، اور گھر میں کسی اور کو بھی ایسا کرتے سنے تو ان کو بھی ہدایت دے کے خدا کے لئے راہ خدا اس گناہ سے بچے۔ یہ بات اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی ثواب میں شامل ہو جائے اس بات کو آگے لے جانے میں، تاکہ انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت نصیب کرے، وہاں اس عمل کا اجر دے۔ اسی نیت سے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی لائیں گے جو کسی خاص بات پر مبنی ہو، اور اسی نیت سے کہ وہ اللہ ہمیں قبول کرے اور ہماری آخرت میں ہماری نجات کا سبب بنے انشاءاللہ، آمین۔ چلے اس وقت ہم اجازت لیتے ہیں، واللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔